فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ جہاں بہت سی برائیوں میں، خرابیوں میں، گناہوں میں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں مصروف ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرنا ہے. والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج کوئی شہر، کوئی قبیلہ، کوئی گاؤں اور کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جہاں والدین کی آہیں بلند نہ ہو رہی ہوں، والدین کو نہ ستایا جا رہا ہو، والدین کو تکلیف نہ دی جا رہی ہو. کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ والدین ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں والدین کا مقام ہے. آدمی کو ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے اور ان سے دعائیں لیتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے. والدین جو بھی دعا کرتے ہیں اپنے بچے سے متعلق، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے قبول ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں. جب بھی وہ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک والدین کی دعا ہے. والدین اپنے بچوں کے حق میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. نوجوان حضرات سے بالخصوص مجھے کہنا ہے، یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے بچپن میں پالا پوسا،
ہماری پرورش کی، ہم کو اعلیٰ تعلیم دلائی، زیور علم سے آراستہ کیا اور بہت کچھ ہمارے لیے کیا، لیکن یہی نوجوان طبقہ جب شباب کے زمانے میں آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، والدین کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ والدین نے ہمارے لیے کتنی محنتیں کی، کتنے دن اور کتنی راتیں ہم کو پروان چڑھانے کے لیے قربان کر دیے، وہ ساری چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی۔ جب ہم چھوٹے سے تھے، غیر شعوری کا زمانہ تھا، صحیح معنوں میں چلنا بھی نہیں آتا تھا اور اپنی معافی ضمیر کا ہم اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہم روتے تھے تو والدین بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں اس کو پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے، کہیں اس کو بھوک کا تقاضا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو والدہ آتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے، دواخانے کو لے جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں، تو کتنے دن ماں باپ نے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے قربان کر دیا۔ لیکن یہی بچے جب جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں، شباب کا زمانہ آ جاتا ہے، تو وہ سارے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ کیسی اعلیٰ تعلیم والدین نے دلائی، وہ نہیں کھائے بچوں کو کھلائے، وہ نہیں سوئے بچوں کو سلائے۔ سونے کے لیے ان کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ سوچتے تھے کہ میرا لخت جگر یہ سردی کے زمانے میں نیچے کیسے سوئے گا، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، تو وہ اپنے بستر کو اپنے بچے کے لیے رکھ دیتے اور اس بستر پر اپنے بچے کو سلایا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ماں پریشان ہوتی، گھر میں جو کچھ ہوتا پہلے بچے کے لیے مہیا کرتی اور فاقوں پہ زندگی گزارا کرتی۔ لیکن ماں باپ اپنے بچوں کی راحت رسانی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن جب شباب کا زمانہ آتا ہے تو بچوں کو وہ سارے احسانات یاد نہیں آتے، اور جب کچھ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور کہیں نوکری مل جاتی ہے، ملازمت مل جاتی ہے، تو ایک حماقت پیدا ہوتی ہے، ایک غرہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کما رہا ہوں۔ اور والدین کے سامنے آ کے یہ کہتے ہیں کہ ماں میری تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، 80,000 روپے ہے، اور تم میری تنخواہوں پہ پل رہے ہو، تم مجھے کچھ نہیں بولنا۔ میرے بھائی یاد رکھو، 25 سال تک والدین نے تم کو پالا پوسا، تمہاری پرورش کی، تمہاری ہر ضرورت کو انہوں نے پورا کیا، اور تم کچھ کمانے کے قابل ہو گئے۔ یہ جو تم کما رہے ہیں تو انہی کا احسان ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ تم اس قابل بن گئے کہ کہیں تم ملازمت کر رہے ہو، کہیں تم نوکری کر رہے ہو، اور تم والدین کے سامنے آ کے حماقت کرتے ہو کہ میں کما رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت ومالک لابیک، ارے بچے جو کچھ کماتے ہیں وہ والدین کی کمائی ہوتی ہے، وہ ان کا کسب ہوتا ہے۔ کیسے شکایتیں موصول ہو رہی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ والدین علماء کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کے اپنے بچوں سے متعلق شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا کر رہا، اسے بلا کے سمجھا دیجیے۔ جب اسے بلا کے سمجھایا جاتا ہے تو وہ بچے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے ماں باپ کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں، میری ماں ایسا کی، میرے باپ ایسا کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہم کو کیا ہوا میرے بھائی، ہم کدھر جا رہے ہیں، زندگیوں میں کیسے انقلاب آئے گا؟
کیسے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے؟ ایک بار یاد رکھیے، یہ والدین ہماری جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ ہما جنت کا و نارو کا، یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، ان کی خدمت کرو گے، تو یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں جنت کو مقدر فرمائے۔ اور تم ان کے ساتھ ناروا سلوک کرو گے، اذیت دو گے اور پریشانیوں کا معاملہ ان کے ساتھ کرو گے، یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رسید کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، اس کے معاً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، سر جھکانے کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی کے سامنے آدمی کو اپنا ماتھا اور پیشانی جھکانا چاہیے۔ اس کے بعد 5 باتیں ایسی ہیں جو والدین سے حسن سلوک سے متعلق ہیں۔ کیا باتیں ہیں وہ 5؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی تم کو حکم دیتے ہیں تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت بولو۔ بڑھاپے کی حالت میں ذہن نارمل نہیں رہتا، مختلف عوارض پیش آتے ہیں، طبیعت ان کی خراب ہونے لگتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ماں غصے میں اگر کچھ کہہ دے تو بچہ خندہ پیشانی سے صبر کرے، جھیلے، برداشت کرے، ماں کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، باپ کو الٹا سیدھا نہ بولے۔ والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی مت بولو۔ اف جو ہے نا ایک معمولی لفظ ہے، لیکن یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی لفظ ہے۔ دنیا کے پہاڑ بھی یہ لفظ اف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، بلا کے اس سے فرمائیں گے کہ تو نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، تیرے دونوں پلڑے برابر ہیں، خیر کا پلڑا بھی برابر ہے اور شر کا پلڑا بھی برابر ہے، دونوں برابر ہیں۔ ایک فرشتہ آئے گا اور بدی والے پلڑے میں لفظ اف کو رکھ دے گا، اس کے نتیجے میں وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ اتنا معمولی لفظ ہے دیکھنے میں، لیکن اتنا وزنی ہے کہ دنیا کے پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایذا رسانی کے معاملے میں اس سے بھی اگر کوئی کم درجہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بیان کر دیتے، اس کو بھی بیان کر دیتے۔ باتوں ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے جاؤ جی کیا بول رہے ہیں، معمولی بات، اف بھی نہیں بولنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو نہیں جھڑکنا، محبت سے بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب والدین سے بات کرو تو اچھے اسلوب میں، عمدہ انداز میں، نرم انداز میں، محبت والے اسلوب میں ان سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اطاعت کا بازو جھکا دو، ہمیشہ اطاعت کے لیے تیار رہنا۔ کتنے دن اور کتنی راتیں ماں باپ نے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے قربان کر دیے، 20 سال بچوں پر محنت کیے، 25 سال بچوں پہ محنت کیے،
اور ان کی شادی کا انتظام کیے، لاکھوں روپے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر دیے، جب وہ تمہارے ساتھ اتنے محسن ہیں اور اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نوجوان طبقے کی، بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے لیے ہمیشہ اطاعت کے واسطے تیار رہنا، کمر بستہ رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہنا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور ہماری پرورش فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو والدین کا مقام ہے۔ ارے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی بات کو مانو، یہی دنیا ہی میں ہمارے لیے جنت مل جائے گی، راحت اور سکون کے نقشے مل جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا حقوق الوالدین۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اس کو سزا دے دیتے ہیں، اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے میرے بھائی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، دل و جان سے والدین کی خدمت کرتے رہنا، یہ بہت بڑے محسن ہیں ہمارے حق میں۔ اور ہوتا ایسا ہے جب والدین باحیات ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے ہمیں سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر لے، تیرے لیے ترقی کا ذریعہ ہے، اور تو کہیں ملازمت کر لے، کہیں نوکری کر لے اور کچھ کمانے کے قابل ہو جا اور اچھا سلوک کر۔ والدین تو بے چین رہتے ہیں بچوں کے سلسلے میں کہ ان کو کیسے پروان چڑھایا جائے، لیکن بچے ہیں کہ ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے۔ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، والدین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے محاسن کو یاد کرتے ہیں کہ میرے والدین تو ایسے تھے، میری والدہ تو ایسی تھی، میرے والد تو ایسے تھے کہ وہ رات میں اٹھتے تھے میرے لیے دعائیں کرتے تھے، میری والدہ مجھے پہلے کھانا کھلاتی تھی اور بعد میں وہ خود کھایا کرتی تھی، اور ان کے محاسن کو ہم یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ قدر نہیں ہے، زندگی میں والدین کی قدر کرو، یہ مستحق ہے تمہاری خدمت کے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اور خصوصاً والدہ کا تو اتنا اونچا مقام ہے، ہم زندگی بھر ان کی خدمت کریں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تعظیم میں باپ کا حق زیادہ ہے، تعظیم میں، اور خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس واسطے کہ والدہ نے 3 مشقتیں ایسی اٹھائی ہیں کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے بچے کے لیے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ والدہ نے 3 مشقتیں ایسی اٹھائی ہیں، اس میں سے پہلی مشقت یہ ہے کہ وضع حمل کا زمانہ، ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، حمل کا جو زمانہ ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے، اور کیسی کیسی اس کی طبیعت میں انتشار ہوتا ہے، طبیعت بگڑنے لگتی ہے، لیکن ماں ہے کہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اور دوسرا ایک ہے ولادت کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی شخص جانتا ہی نہیں، اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ عرض کرنے لگے
اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں چھوٹا سا تھا، میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میری والدہ نے میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا اور مجھے تعلیم دلائی، اور میں اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہوں۔ میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، جہاں بھی جاتا ہوں اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتا ہوں۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنی کمزور والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے معرکے میں گیا، کفار اور مشرکین سے قتال کرنے کے لیے گیا، اور والدہ کو ایک بازو میں بٹھایا، خوب لڑتا رہا اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جب بھی کھانے کی ضرورت پیش آتی، پانی کی ضرورت پیش آتی، جو فوراً جاتا، کھانا کھلاتا اور آ جاتا۔ اس کے بعد وہ معرکے سے فارغ ہوا، اور ایک زمانے بھر میں نے والدہ کی خدمت کی۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے میری والدہ کو سپرد لحد بھی کر دیا۔ یہ ساری باتیں سنانے کے بعد وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے، کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اتنے لمبے زمانے تک میں نے خدمت کی، معرکے میں شریک ہوا، والدہ کو لے گیا، بازو میں بٹھایا، خوب لڑتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی سن لو اچھی طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ تم نے تمہاری والدہ کی جو خدمت کی ہے یہ تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے تمہاری ماں کی اتنی خدمت بھی نہیں کی جتنا کہ تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش اور ولادت کے وقت جو آہ اور آواز نکالی تھی، تم نے اس آہ اور آواز کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ خدمت تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی، اس تکلیف کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ دو مشقتیں، تیسری مشقت کون سی ہے؟ دودھ پلانے کا جو زمانہ ہوتا ہے، 2-2.5 سال تک ماں ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کتنا تکلیف دہ زمانہ ہوتا ہے، اور ماں ہے کہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ برداشت کر دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے۔ اس لیے دل و جان سے باپ کی بھی خدمت کرنا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ ماں کی خدمت کرنا چاہیے۔ مجھے اس موقع پر ایک عجیب واقعہ یاد آ رہا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ اور کچھ نصیحت فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس طریقے سے 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مرتبہ یہی فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا من بر والدی کنت لہ ولیا فی الدنیا وفی قبرہ مونسا وعلی الصراط دلیلا وفی الجنت محدثا یکلمنی واکلمہ بلا واسطہ، کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کنت لہ ولیا فی الدنیا، میں دنیا میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں دنیا میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، وفی قبرہ مونسا، اور قبر میں اس کا دل بہلانے والا بن جاتا ہوں، وعلی الصراط رحیما، اور پل صراط پر اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہوں، وفی الجنت محدثا یکلمنی واکلمہ بلا واسطہ، اور جنت میں میں اور والدین کی خدمت کرنے والا بچہ اس طرح قریب ہوں گے اور ایسی باتیں کریں گے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اتنا اونچا مقام ہے میرے بھائی والدین کا۔ جو والدین باحیات ہیں، نوجوان طبقے سے مجھے عرض کرنا ہے کہ ان کو دل و جان سے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہی والدین ہمارے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کے نتیجے میں ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی،
تو پھر بچے ایسے پروان چڑھیں گے، ایسے پروان چڑھیں گے کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آج نوجوان طبقہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہوا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیاقت، صلاحیت، قابلیت، استعداد سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن روزگار کے لیے پریشان ہے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ ہے اس کے دماغ پر ایک چیز سوار رہتی ہے کہ مجھے کہیں نوکری مل جائے، کوئی ملازمت مل جائے، اور اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، لیکن کوئی نوکری کے مواقع نہیں مل رہے۔ کیوں نہیں مل رہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے والدین کو جو تکلیف دی ہے، اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، عاملوں کے پاس رجوع ہو رہے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں کوئی تعویذ دیجئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، نوکری مل جائے، ملازمت مل جائے۔ خدا کی قسم کوئی عامل، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مفتی تمہارے مسئلے کا حل نہیں کر سکتا۔ تمہارے مسئلے کا حل تمہارے والدین، تم نے تمہارے والدین کو جو تکلیف دی ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ترقی کرنا چاہتے ہو، اعلیٰ منزلوں پر فائز ہونا چاہتے ہو، خدا کی قسم تم کبھی فائز نہیں ہو سکتے۔ جاؤ پہلے ان کے پیٹ میں منڈی دو، اور جو کچھ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان ماں باپ کے سامنے جاؤ، جا کے کہو کہ ماں مجھ سے قصور ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب ماں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، تو پھر بچے پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ کتنے بچے پریشان ہیں معاش کے لیے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن نوکری کے لیے پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہم غور نہیں کرتے کہ آخر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، اور ہم دوسری طرف رجوع ہو رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مسئلہ وہاں حل نہیں ہوتا جہاں جانا چاہیے، ہم وہاں نہیں جا رہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد 5 باتیں ایسی ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور جب ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ میرے ابا میرے دادا کی خدمت کر رہے ہیں، میری دادی کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، اور بچے بھی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم غصے کی حالت میں ماں باپ کو ٹوکتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا کم عمر بچہ، اس کے دماغ پر کیا گزرتی ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا؟ ظاہر ہے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا بچہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اصول ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری خدمت کریں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک واقعہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک صاحب معمر ہو چکے تھے، ان کا ایک نوجوان بچہ تھا، وہ نوجوان بچہ والد کی بدتمیزی کرتا تھا، صحیح سلوک نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ کیا کہ والد سے کو رسیوں سے باندھ دیا، باندھ کے ایک بولی کے قریب لے گیا، لے جا کے اس بولی میں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ تو والد صاحب کہنے لگے، بیٹا ذرا رک جا۔ بیٹا پوچھا کیوں؟ اس واسطے کہ اس بولی میں نکو ڈال۔ کہے کے واسطے؟ اس واسطے کہ اس بولی میں میرے والد کو ڈالا تھا، میں میرے والد کو اس بولی میں ڈالا تھا، تو اس واسطے اس بولی میں مجھے نکو ڈال۔ وہ نوجوان رونے لگا، سوچنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے والد نے
کیسا سلوک کیا اپنے ابا جان کے ساتھ. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اصول ہے. اور ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، اور بچے ماں باپ کی کمائی سے جب پڑھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جب کہیں ملازمت مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، ملنے کے بعد اعلیٰ گھر بناتے ہیں، عالی شان گھر بناتے ہیں، اور اس میں ماں باپ کو لا کے رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد بھی دل میں تنگی ہوتی ہے. بڑھاپے کا زمانہ ہے، کھانستے ہیں، مختلف عوارض پیش آتے ہیں، بیماری لاحق ہوتی ہے، اور نوجوان سوچنے لگتا ہے اتنا عالی شان میں گھر بنایا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، اور میرے پاس لوگوں کا رجوع رہتا ہے، بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور یہ والدین یہاں سامنے رہ کے کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں، اور مختلف عوارض ان کو پیش آتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ ایک صاحب کے بارے میں آ کے سنا رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب عالی شان گھر بنائے، بہت اعلیٰ تعلیم دلائے تھے ان کے والد محترم. دلانے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے آ کے رکھ دیے. اب چونکہ وہ کھانسی کے مریض تھے، والد صاحب بہت زیادہ کھانستے تھے. اب یہ بچہ سوچنے لگا ارے میرے والد کیسے ہیں، میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، اور یہ کیا ہے کھانستے رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس واسطے وہ بچہ سوچا، وہ نوجوان، کہ میرے گھر کے سامنے ایک جھوپڑی بنا دی جائے، اس میں میرے والدین کو رکھا جائے، والدین کو اس جھوپڑی میں رکھا جائے. عالی شان گھر سے نکال کے وہ جھوپڑی میں لے جا کے رکھا. کیا گزری ہوں گی والدین پہ، کیا سوچ رہے ہوں گے وہ والدین. بہرحال چلے گئے، بیچارے کمزور معمر تھے، کر بھی کیا سکتے تھے، چلے گئے. جب بھی کھانے کا وقت آتا، یہ تو شاہی پلیٹوں میں کھانا کھاتے تھے. جب بھی کھانے کی ضرورت پیش آتی تو یہ نوجوان بچہ اپنے چھوٹے سے بچے کو مٹی کی پلیٹ میں کھانا ڈال کے وہاں بھیجتا، لے جا کے تمہارے دادا کو کھلاؤ، دادی کو کھلاؤ کھانا. وہ چھوٹا سا بچہ روزانہ کھانا کھلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، وہ چھوٹا سا بچہ اپنے دادا دادی کو کھانا کھلانے کے بعد وہ مٹی کی پلیٹ صاف دھو کے لے کے آیا. بابا جان دیکھ کے بولے بیٹا کئی کو لا رہا، تیرے کو معلوم ہے نا تیرے دادا دادی پہلے کھانسی کے مریض ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، اور ان کو یہ مٹی کے پلیٹ میں کھانا دے رہے تھے، وہ غلیظ پلیٹ یہاں کئی کو لے کے آیا. تو بچہ بولا دھو کے لایا. دھو کے لائے تبھی وہاں رکھ دے، یہاں نہ کھولا. تو بولا کہ نہیں، میں اس واسطے لے کے آیا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو اس گھر سے نکالوں گا اور اسی مٹی کے پلیٹ میں آپ کو کھانا دوں. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اصول ہے میرے بھائی. اور والدہ کی خدمت کا ثمرہ کیا ملتا ہے آدمی کو؟ آپ کو میں سناؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھے، عرض گزار ہوئے مولا مجھے دنیا میں ایک ایسے آدمی کا نظارہ فرما دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو جنت میں میرے ساتھ رہے، جنت میں میرے ساتھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت بھی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا دیکھ فلاں شہر میں ایک گوشت کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ایک قصاب ہے، تو وہاں جانا اور ان کی خدمت میں رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گاؤں میں پہنچے اور وہ قصاب کے پاس گئے اور کچھ دیر وہاں ٹھہرے. وہ گوشت وغیرہ بیچ دیا. بیچنے کے بعد جب اپنے گھر کو جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. چونکہ وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، وہ سمجھا کہ شاید کوئی مسافر آدمی ہے جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے. بہرحال گھر لے گئے. جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پورا گھر خالی ہے. وہ قصاب سیدھا اپنے گھر اندر گیا. جانے کے بعد سجے پہ ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، وہ ٹوکرے کو نیچے اتارا. موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ ان کے اس ٹوکرے کے اندر والدہ اس
اس خصاب کی والدہ موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، اور روئی کے اندر وہ نوجوان اس بٹھایا تھا، اور اتنی کمزور وہ والدہ تھی کہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھی، اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ایک زمانے سے میری والدہ کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ کچھ بول نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، میں ان کی ہر ضرورت کو میں پورا کر رہا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ واقعتاً جو والدہ ہیں بڑی کمزور ہیں، نحیف ہیں، لیکن اپنا ہونٹ ہلا رہی ہیں، زبان ہلا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنا کان اس بڑھیا کے ہونٹ کے قریب کیے تو وہ بڑھیا کہنے لگی، اے اللہ، میں اپنے بچے کی خدمت سے بہت خوش ہوں، میرے بچے نے میری بہت خدمت کی ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، میں اپنے بچے سے بہت خوش ہوں۔ اے اللہ، میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، وہ جنت میں رہے تو موسیٰ کے ساتھ رہے۔ میرے عزیز دوستو، اندازہ لگائیے ماں کی خدمت پر، والدین کی خدمت پر آدمی کو کیسے کیسے مراتب ملتے ہیں، کیسے کیسے اونچی منزلیں ملتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دل و جان سے والدہ کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، یہ ہمارے حق میں بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔